ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. آیت نمبر 7 سورہ نساء سے ترجمہ اس کا یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو بھی ترکہ چھوڑ کر دیں اس میں سے حصہ ہے مردوں کے لیے، اور اسی طرح والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ کر دیں اس میں سے حصہ ہے عورتوں کے لیے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. نصیب مفروضہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت دور کے قرابت والے اور خاندان کے یتیم اور مسکین حاضر ہوتے ہیں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال میں سے، میت کے مال میں سے ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان سے دستور کے مطابق اچھی بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ دیں اور ترکہ بھی موجود ہو تو انہیں جیسے ڈر ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہیں، ایسے ہی خاف مالی فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست اور سیدھی بات کریں. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں اور عنقریب جہنم میں وہ داخل ہوتے ہیں. یہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں اور عورتوں کے حقوق سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات واضح کیے ہیں. اور اسی سورہ مبارکہ میں میت جو دنیا سے جانے والا انسان ہے اس کے جو متعلقین ورثاء ہیں ان کی اس کے ترکہ میں کیا حقوق ہیں ان کی بھی تفصیلات کو واضح کی ہیں. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بہت ساری خرابیاں موجود تھیں. ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کا جس قدر مال ہوتا تھا وہ سارے کا سارا مال نرینہ اولاد میں سے جو بڑا لڑکا ہوتا تھا ترکے میں اس کو دیا جاتا تھا. چھوٹی اولاد کو معلوم رکھا جاتا تھا اور بچیوں کو تو بالکل ہی نہیں دیا جاتا تھا، وہ سرے سے معلوم ہوتی ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ قرار دیتے تھے کہ دیکھیں میت کے لیے جو جنگوں میں لڑنے والا اور مشکلات اور مسائل میں اس کی طرف سے دفاع کرنے والا، اس کا تعاون کرنے والا ہے، وہ بڑا لڑکا ہی ہوتا ہے. نہ تو چھوٹی اولاد وہ میت کے کام آ سکتی ہے، وہ تو بھی چھوٹی ہے، اور نہ ہی بچیاں اس طرح جنگوں میں شریک ہو سکتی ہیں یا اس میت کی طرف سے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. اس لیے جو ہے صرف بڑی اور نرینہ اولاد کو ہی وہ وارث تسلیم کرتے تھے کہ وہی اس کا حق رکھتے ہیں کہ جانے والے کے وہ وارث بنے، باقی کو معلوم کر دیا جاتا تھا. قرآن مجید نے اس ذہنیت کی یہاں نفی کی. پہلی بات یہ کہ عورتوں کا حق بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مردوں کا ہے. حق میں دونوں برابر ہیں، حقوق دونوں کے. یہ نہیں ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے اس میں مردوں کا تو حصہ ہے عورتوں کا نہیں ہے. عورتوں پر کیونکہ خاص طور پر ظلم و زیادتی کی ان کو انسانیت تک
اپنی انسانیت سے ہی نکال دیا جاتا تھا، انسانیت کے درجے سے گرایا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے تو یہاں یہ بات طے کی ہے کہ حقوق میں دونوں یکساں ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں اور عورت کے بھی حقوق ہیں۔ ترکہ میں سے بھی اسی طرح مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ یہاں ایک ہی لفظ، ایک ہی طرح کے الفاظ اللہ نے بولے ہیں کہ رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین یا جو قریبی رشتے دار ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں ان اس میں سے جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے، اسی طرح آگے فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی ویسا حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی حصہ ہے جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، وراثت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، حقوق میں دونوں یکساں ہیں۔ ہاں البتہ کمی بیشی تو ہے، وہ در حقیقت ذمہ داریوں کے اعتبار سے آگے بڑی تفصیل کے ساتھ پورا وراثت کی تقسیم کس اصول کے تحت ہونی چاہیے اس بارے میں آ رہا ہے، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ نصیب و مفروض، اور فرمایا یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے یہ حصہ کہ لڑکیوں کو بھی ملنا چاہیے اور لڑکوں کو بھی ملنا چاہیے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد پر سارا قبضہ ان کے شوہر کے بھائی نے، بچیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچیاں ہیں، ان کی شادی بھی آپ یہ کر رہے ہیں اور میں بھی ہوں، اب ان کا والد فوت ہو گیا، جائیداد ساری ان کے چچا نے دے دی ہے، اب آخر ان کی شادی بیاہ کے لیے بھی اخراجات چاہیے اور میری بھی ضروریات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا میرے اوپر اس حوالے سے بھی اللہ کا کوئی حکم اترا نہیں۔ زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق تو یہی رواج اور طریقہ کار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل کی اور پھر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تمہاری لڑکیوں کا بھی حصہ ہے جائیداد میں، اور ان کے چچا کو بلا کر کہا کہ وہ آگے جو تفصیل آئی ہے کہ اگلے رکوع کے اندر کے کیا حصے ہوں گے کہ لڑکیوں کا کتنا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلا کر کہا کہ 8واں حصہ تو اس میت کی زوجہ کو اور 2 حصے 2 لڑکیوں کو، اور باقی جو بچ جائے چچا کو کہا مناسبہ ہونے کی وجہ سے تم لے سکتے ہو۔ تو قرآن نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ دونوں کے لیے حصہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی حصہ ہے، لڑکیوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور خاندان کے یتیم، خاندان کے مسکین لوگ یا دور کے قریب رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں، جو جن کے حصے مقرر نہیں ہیں یا جو حصے دار نہیں بن رہے، وراثت ان کا حق نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہیں، وہ آ جائیں اس وقت، تو یہ نہیں ہے کہ تم ان کو دھتکار دو اور ان کو نکال دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ قرآن مجید نے یہاں کتنی اصولی بات سمجھائی کہ وہ آ جائیں، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، انہیں وراثت کے حوالے سے قانون کا پتہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو تم اس ترکے میں سے ہی کچھ ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی دعوت کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اس میں سے ان کو بھی رزق دو، ان کو بھی کچھ کھلا پلا دو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب ترکے میں سے ان کو جب وہ مال ملا، جائیداد حاصل ہوئی، تو کچھ ان کے قریبی رشتے دار آ گئے، تو انہوں نے ان کے لیے دعوت کی، کھانا بنایا اور کھانا بنا کر ان کو کھلایا، اور اس کے بعد اچھے انداز سے ان سے بات کر کے ان کو رخصت کر دیا کہ یہ دیکھو قرآن کے مطابق ان کے حصے بنتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہی آیت انہوں نے پڑھ کر سمجھائی کہ دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دور کے رشتے دار آ جاتے ہیں تو ان کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی کھلا دو، اس میں یہ ترکہ میں سے اس میں تمہارے لیے جو ہے ایک دستور کے مطابق اچھی بات کہنا، اور ان کو ویسے بھی کیونکہ وہ سائل اور ضرورت مند ہیں، ضرورت مند ہو کر رہے ہیں، تو ضرورت مند کو چھڑکنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کی قطعاً قرآن اجازت نہیں دیتا، بلکہ میں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف اور عمدہ طریقے سے ان سے بات کرو، اچھے انداز سے
بھکاری ہو، مانگنے والے ہو، آ جاتے ہو، اس طرح کی باتیں درست نہیں ہیں۔ ضرورت مند جو ضرورت مند ہے تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی دل آزاری تو نہ کرو، اس کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ، اچھے انداز سے اس سے بات کرو۔ اور قرآن نے ایک بات اور بھی سمجھائی ہے یہاں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے بس اوقات میں وصیت کرتا ہے کسی کو کہ میرا مال فلاں جگہ پہ اتنا خرچ کر دیا جائے اور اس طریقے سے اس کو کام میں لایا جائے، تو اب جب اس نے وصیت کی ہے تو جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ اس وصیت کے حوالے سے وہ دیکھے کہ وصیت کرنے والا درست اور صحیح وصیت کر رہا ہے یا اس میں کسی قسم کی جانبداری کا معاملہ ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جاتے ہوئے کہتے ہیں چلو یار ہمارے مال دنیا میں تو کام نہیں آیا، چلو ہم یہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ اولاد کو اس حوالے سے جو ہے وہ معلوم کر کے جانا چاہتی ہے، تو وہ وصیت کرنے والے کو سمجھائیں ایسی وصیت درست نہیں۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی لڑکی ہے اور میرا مال ہے، اب میں اس فکر میں ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو میں 2/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری اور کوئی اولاد اور وارث تو ہے نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، 2/3 تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا 2/3 کی اجازت نہیں تو 1/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والثلث کثیر، تہائی بھی زیادہ ہے، البتہ تہائی کی تو وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو لیکن وہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم میں کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ تم اپنی اولاد کو مالدار بنا کر چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ تندرست اور غریبوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کریں۔ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ اور ان کو وراثت میں سے کچھ ملے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ محتاج ہو۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا کہ اتنی وصیت نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کے راستے میں 2/3 یا سارا مال خرچ کر دو، بلکہ تاکید فرمائی کہ نہیں تم زیادہ سے زیادہ 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم میں کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ وصیت بہتر یہ کہ 1/4 مال میں سے کی جائے، کیونکہ ثلث کو بھی حضور نے کثیر اور زیادہ قرار دیا ہے، 1/4 مال میں سے وصیت کرنی چاہیے، مستحب یہی ہے۔ ہاں البتہ جائز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وصیت کی اجازت مال میں سے تیسرے حصے کی 1/3 مال میں سے 1/3 مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم وصیت کرنے والے کو بھی سمجھاؤ، اور دوسری جگہ پر فرمایا اس نے اگر جانبداری کی بنیاد پر وصیت کی ہے تو تم اس میں عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، جانبداری پر عمل نہ کرو۔ تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ تم ذرا سوچو اگر تمہاری ناتواں اور کمزور اولاد ہو اور تم دنیا سے جا رہے ہو، ان کا کوئی سہارا نہ ہو تو تمہیں کتنی فکر لاحق ہوگی، تم اپنی اولاد کے بارے میں کتنے پریشان ہوگی کہ ان کا کیا بنے گا۔ اسی طرح جو انسان وصیت کر رہا ہے اور تم وہاں موجود ہو تو تمہیں اپنے آپ پر اس کو قیاس کرنا چاہیے کہ اگر اس کی اولاد ہے اور وہ اولاد کو معروف کرنا چاہتا ہے یا اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، کسی نے اس کو جذباتی بنایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جاؤ، یا اس کے اپنے ذہن میں آیا تو تم اس کو سمجھاؤ، اور تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم ایسے موقع پر اس کی صحیح رہنمائی کرو۔ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، کوئی خرابی کا عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، بجائے اس کو سمجھانے کی الٹا اور اس کی خرابی میں ہوا دے رہے ہوتے، اس کو اور خرابی اور گناہ میں ڈال رہے ہوتے۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ اپنے اوپر قیاس کریں کہ اگر میں کوئی خرابی میں آج مبتلا ہو رہا ہوں تو یہ دیکھو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ تم کسی کو خرابی سے روکو، اس کی خرابی
دار بن جاؤ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنۃ حسنۃ، جس نے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا، ایجاد کیا، اور اس نے دوسروں کے لیے بھی مثال بن گیا کہ دوسرے لوگ بھی اس اچھے راستے کو اپنائیں، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کے لیے اس پر خود بھی عمل کرنے کا اجر ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے ان کے عمل کے بقدر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اور وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کے لیے اس برائی کی مثال بن گیا، فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس برائی کو اختیار کرنے کا گناہ اس سے بھی ملے گا، اور جو اس پر چلنے والے ہیں ان کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر آئے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈرے وہ لوگ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اپنے پیچھے اگر کمزور و ناتواں اولاد چھوڑ کر جائیں جن کے بارے میں ڈر لگا ہوا ہے، خوف پانی، ان کے بارے میں ڈر، ان کا کیا بنے گا؟ تو جیسے ان کے بارے میں یہ ڈر رہی ہیں تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں بھی انہیں فکر مند ہو، دوسروں کی اولاد کے بارے میں بھی انہیں درست فیصلہ کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے یہ ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ درست بات کہیں، اس موقع پر جو صحیح بات کہنے کی ضرورت ہے۔ انسان جو زبان سے نکالتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اپنی زبان کو بیجا فضول لغو اور کسی کی غیبت اور برائی میں کسی کو نقصان پہنچانے میں استعمال نہ کریں، یہ زبان کے کہے ہوئے الفاظ و کلمات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے جنت کا میں ضامن ہوں، اور حضور نے فرمایا زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، کوئی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ یہی زبان انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ آج شیطان مختلف طریقوں سے انسانوں کو گمراہی اور خرابی میں مبتلا کرتا ہے۔ زبان جو ہر وقت غیبت میں، برائی میں، غلط ماحول پیدا کرنے میں استعمال ہوتی ہے، وہی زبان آپ اچھا ماحول پیدا کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہی زبان آپ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی زبان سے جنت کو بھی کما سکتے ہیں، اسی زبان سے جہنم کو بھی کما سکتے ہیں۔ آپ زبان کو درست نہیں استعمال کر سکتے تو کم از کم منفی تو استعمال نہ کریں، غلط استعمال تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور زبان سے درست اور صحیح بات کہیں، جو صحیح بات ہے، درست بات ہے وہ کہیں، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، دوسروں کو نیکی کی رغبت ہو، بھلائی کی رغبت ہو، چاہے جائے کہ لوگ نیکی سے دور ہونا شروع ہو جائیں، چاہے جائے کہ لوگ خیر سے بددل ہونا شروع ہو جائیں، اچھی کاموں سے بدکنے لگ پڑے۔ اچھی بات کا، اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ جس سے دوسروں کو رغبت ملے۔ بہت سارے لوگ ایک اور شیطان خرابی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان بڑا مکار ہے، بڑا چالاک ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو حق ہی کہہ رہے ہیں، ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے یا فتنہ ختم ہو رہا ہے۔ کوئی حکمران شادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک حکمران کے سامنے ایک قیدی کو لایا گیا، تو حاکم وقت نے اس کے خلاف فیصلہ موت سزا کا سنایا۔ وہ وہی بازار میں وہ اپنی زبان میں دوسری زبان کو یوز کی تھی، اسی زبان میں اس کو گالیاں دینے لگ پڑا، اسے برا بھلا کہنے لگ پڑا۔ تو بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور التجا کر رہا ہے کہ بادشاہ وقت بڑا ہی رحم دل ہے، نرم دل ہے، کمزوروں پر ترس کھانے والا ہے، میرے حال پہ بھی رحم کرے گا۔ اس طرح اس نے اس کی بات کو بیان کیا۔ ایک اور صاحب وہاں دربار میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں جناب یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو گالیاں دے رہا ہے بادشاہ سلامت کو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے، اس کا جھوٹ وہ مصلحت اور خیر کو لیے ہوئے تھا، ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے تھا، اور تم فساد پیدا کرنے کے لیے ہو کہ ہمارے اندر بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہو۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ پر بھی اللہ اس کو جو ثواب دیتے ہیں، اور اگر انسان لڑائی اور ماحول خراب کرنے کے لیے سچ بھی بولتا ہے تو وہ سچ جس سے فتنہ اٹھے وہ سچ بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے گا، خرابی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید یہاں یہی بات سمجھا رہا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لوگ اللہ سے ڈریں، درست بات کہیں جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے یہاں ایک اور بات سمجھائی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے اندر جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا، کمزور کا مال کھانا، دوسروں کا مال کھانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ لٹکے ہوئے تھے اور فرشتے ان کے ہونٹوں کو کھینچ کر ان کے منہ کھولتے اور ان کے اندر جہنم کے پتھر ڈال رہے ہیں، اور وہ پتھر ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور مقد سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں چیخ و چلا رہے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ مسلسل سزا کا عمل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں اور کمزوروں کا مال کھا لیتے تھے، دوسروں کا مال کھا لیتے تھے، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ آج ایک اور بڑا ظلم اور المیہ ہے، زمین پر قبضہ کرنے کا ایک بڑا عجیب طریقہ چلا ہوا ہے۔ اپنا گھر بھی بنائیں گے، جو عوام کی اور پبلک کی زمین ہے اس کو بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سا حصہ اپنی ہی چھوڑ دیں سڑک کے عام لوگوں کے فائدے کے لیے، بلکہ دوسروں کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی زمین صرف ایک بالشت، زیادہ نہیں، ایک بالشت دی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں تک وہ حصہ توق بنا کر اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا، اس کے گلے میں اس کو ڈالا جائے گا، پہنایا جائے گا۔ اسی طرح کسی کا مال کھا لینا، کوئی یتیم ہے، کمزور ہے، اس کا مال کھا لینا، یہ بہت بڑا سخت عذاب کا باعث ہے۔ قرآن یہاں اسی بات کو سمجھا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم، زیادتی سے اور ظلم سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں کیا آگ بن رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ سنی بڑے پریشان ہوئے۔ جن کی کفالت میں جو یتیم تھے انہوں نے ان کے مال الگ کر دیے۔ پہلے بس اوقات ایسا ہوتا تھا کھانا پینا مثال کے طور پر جو عام استعمال کی چیزیں تھیں وہ مشترکہ ہوتی تھی، اکٹھا کھانا بنایا جاتا تھا، اکٹھے کھا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا اس میں یتیموں کا مال ہمارے پیٹ میں چلا جائے، قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کے انگارے تم اندر ڈال رہے ہو۔ اس لیے پھر صحابہ نے ان کے مال الگ کر دیے، ان کے لیے کھانا الگ بنتا ہے، ان کی تمام ضروریات و کفالتیں الگ ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ظاہر ہے مشکل پیش ہے۔ اب یتیم ہے اس کے لیے کھانا الگ بنایا جائے، الگ اس کے لیے تیاری کی جائے، تو ایک اس کے لیے مستقل ایک کام ہے۔ اور پھر یہ کہ بس اوقات کھانا بنتا ہے، وہ سارا کھانا تو یتیم نہیں کھا لیتا، کچھ کھانا بچ جاتا ہے۔ اب وہ دوسرے وقت میں یا تو اس کو وہی بچا ہوا باسی کھانا کھانا پڑتا، اور اگر نہیں کھاتا تو خراب ہو جاتا، یا اتنا بچ جاتا کہ باسی کھانے کے بعد بھی ضائع ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کی نعمت ضائع بھی ہوتی تھی۔ یہ چیزیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، تو اللہ نے پھر آیت نازل کی، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر اصلاح کی نیت سے تم یتیموں اور کمزوروں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا دو، بشرطے کہ مقصد تمہارا اصلاح ہو، ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو ہے اصلاح، اصل چیز فساد نہ ہو، اصل چیز دوسرے کے مال کی حفاظت ہو۔ تو اگر تمہارے نظریہ اور سوچ درست ہے تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ دوسروں کا مال کھانا ظلماً کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا کل قیامت کے دن یہ ہوگی کہ وَسَيُحْشَرُونَ سَعِيرًا، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ
حصے مقرر کر دیے، متعین کر دیے کہ لڑکوں کے کتنے حصے ہوں گے، لڑکیوں کو کیا ملے گا، بیوہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، ماں باپ کو کیا حصہ ملے گا۔ یہ اگلا پورا رکوع وراثت کے حوالے سے بڑا اہم